بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تقریباً ہر جگہ پہ یہ پیش آ رہا ہے کہ نماز تراویح میں غلطی کیسے بتانی چاہیے۔ اکثر حفاظ کرام کا یہی حال ہے کہ وہ اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنے پوائنٹ بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے وہ غلطی بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور نماز تراویح میں غلطی بتانے کا مقصد امام صاحب کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، امام صاحب کو آگے چلانا، آگے بتانا، آگے پڑھانا ہوتا ہے۔ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پوائنٹ بنائے جائیں یا اپنی شہرت بنائی جائے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ امام صاحب بعض اوقات بار بار پیچھے سے ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، بار بار پیچھے سے پڑھتا ہے، پھر پیچھے سے پڑھتا ہے۔ اب پیچھے والے حافظ صاحب بھی خاموش ہیں اور پیچھے والے مقتدی بھی سب کے سب خاموش ہیں کہ امام صاحب خود ٹھیک کر لے گا، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب ابھی بھولا نہیں ہوتا، امام صاحب اٹکے نہیں ہوتے، امام صاحب سانس نکالنے کے لیے چند منٹ، چند سیکنڈ رک جاتے ہیں اور پھر فوراً پیچھے سے حافظ صاحب یا مقتدی حضرات لقمہ دے دیتے ہیں، فوراً بتا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور بالفرض کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ امام صاحب بھی خاموش اور پیچھے والے حافظ صاحب بھی، مقتدی حضرات بھی، سب کے سب خاموش ہوں، تو پھر ایسی صورت میں امام صاحب کو چاہیے کہ فوراً رکوع کر لے، کیونکہ بعض دفعہ امام صاحب جب تھک جاتا ہے تو اس کے تھکنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اب کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، تو بعض اوقات پھر وہ ایسے لفظ پڑھ لیتا ہے کہ جو کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام صاحب پڑھ رہا ہو ان اللہ لا يحب الفاسقین، اب فاسقین کی جگہ وہ پڑھ دے ان اللہ لا يحب المتقین، متقین لگا دے، تو یہ کفر تک پہنچ جائیں گے اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور تجدید ایمان بھی لازم آئے گا، کافر ہو جائے گا بندہ۔ اور اسی طرح اگر لا کو ختم کر دے، وہ کہے کہ ان اللہ یحب الفاسقین یا کہے ان اللہ یحب الکافرین، تو یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر لفظ میں کوئی تبدیلی، چینجنگ آ جائے لیکن اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تشریح ایک جیسا ہو، تو پھر نماز تراویح میں اس چھوٹی غلطی کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ گنجائش فقط نماز تراویح میں ہے، یہ گنجائش فرائض میں نہیں ہے۔ فرائض میں بالکل کسی بھی قسم کی گنجائش، کمی موجود نہیں ہے۔ اور نماز تراویح میں یاد رکھیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، اب قرآن کا لفظ ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، کہ اب یہاں پر جو آدموں ہیں میم پر پیش ہے، میم پر اگر پیش کی جگہ زبر لگا دی جائے اور با پر جو ہے ربہو کی جگہ ربوہو پیش لگا دیا جائے، تو یہ اب اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ آدم کی اس کے رب نے نافرمانی کی، آدم کی اس کے رب نے نافرمانی کی، تو یہ بالکل کفر ہے۔ اور ایسا کرنے سے پہلے امام صاحب کو چاہیے کہ وہ فوراً رکوع کر لے۔ اور میری حافظ صاحبان سے، امام صاحبان سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جب بھی نماز تراویح پر جانے لگیں تو کم از کم 4 سے 5 مرتبہ قرآن پاک کو ضرور پڑھ لیں اور اچھے طریقے سے منزل کو یاد کر لیں۔ اور ایک حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم جب استاد صاحب کو سناتے ہیں، دور وغیرہ کرتے ہیں، بیٹھ کے سناتے ہیں، تو ہمیں منزل صحیح آتی ہے، بعض اوقات تو ایک پارے کے اندر ایک غلطی بھی نہیں آتی۔ اور جب ہم مصلی پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر جا کے ہم پہلے رکوع میں بھی اٹک رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں اس کی وجہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر منزل کھڑے ہو کے پڑھیں گے، کھڑے ہو کے استاد صاحب کو سنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ غلطیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ مصلی پر جائیں گے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نہیں اٹکیں گے، آپ جو ہے منزل صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو لہٰذا آپ بیٹھ کر سنانے کے بجائے کھڑے ہو کر سنائیں۔ اگر آپ بیٹھ کر سناتے ہیں اور آپ کو رات کو مصلی پر غلطی آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دن کو بھی جب حافظ صاحب کو کسی کو سنا رہے ہیں منزل، تو پھر کھڑے ہو کر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان، ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اس ماہ صیام کے صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔